اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 190 سے سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اولاد دیتا، یعنی یہ مشرکین بھی یہ دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، میاں بیوی دونوں، کہ اے اللہ صالح یعنی مکمل اور صحت مند تمام اعضاء کے ساتھ ہمیں یہ اولاد دینا، تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہوں گے کیونکہ تو ہی دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی مذمت فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ کی، کہ اولاد تو اللہ سے مانگتے ہیں اور صحیح سالم بھی مانگتے ہیں، صحت مند ہونے کی دعا بھی اسی رب سے کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ فلما، پس جب، آتاہما، بخش دی ان کو، اللہ تعالیٰ نے جب وہ عطا کر دی ان کو، صالحاً، صحیح سالم، مکمل، ہر اعضاء کے ساتھ، ذہن اور جسم کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کو مکمل عطا کر دی، صحت مند اولاد عطا کر دی، جعلہ لہو، تو بنا لیا ان دونوں نے، لہو، اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، شرکاء، شریک۔ اب وہ کہنا شروع کیے کہ یہ فلاں کے بت کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں کی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے، ادھر چڑھاوا چڑھانے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں نظر نیاز ماننے سے ہوئی ہے۔ اب بجائے رب کا شکر ادا کرنے کے، جب اولاد ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ وہ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، فتعالی اللہ، بہت بلند ہے میری اللہ کی ذات، عما یشرکون، جو یہ کام شرک کرتے ہیں، جو یہ شرک کی باتیں کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ اس شرک سے بہت بلند ہے، اللہ کا اس شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بجائے شکر گزار بننے کے، وہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جب نظر و نیاز ہے، وہ دیویوں کے نام کی، دیوتاؤں کے نام کی، اوتاروں کے نام کی، ولیوں کے نام کی اور حضرت کے نام کی مختلف نام دے کے پھر اس کے، اور اسی طریقے سے آج اگر ہم مسلمانوں پہ غور کریں تو یہ مشرکین کم از کم اولاد پیدا ہونے تک تو اللہ سے توقع رکھتے تھے، اس اولاد کے صحیح سالم کے اللہ سے دعا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہونے کے بعد یہ شرک کرتے تھے۔ آج مسلمان یہ حال ہے کہ توحید کا نام لینے والا مسلمان اولاد لینے کے لیے بھی شرک کر رہا ہے، بجائے اللہ سے وہ مختلف جگہوں پہ چڑھاوے چڑھا رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے، تعویذیں لے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اپنی ذلت کے سامان کو اکٹھا کر رہے ہیں شرک کے ساتھ ساتھ۔ تو وہ کیا کیا کرتے ہیں، کہیں پہ جا کے عجیب عجیب رسومات پوری کی جا رہی ہیں، کہیں پہ کپڑوں کے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، کہیں پہ کچھ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ 3 دفعہ جایا جا رہا ہے، 7 دفعہ جایا جا رہا ہے۔ آج ایمان والوں کا تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ اولاد ہونے سے پہلے ہی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہوگی تو پھر تو ان کا یقین کیا ہوگا۔ تو یہ ہے، آج مسلمان غیر اللہ سے مانگتا ہے، اور جب کافر شرک کرے تو اس کو کہتے ہیں جہنمی ہے، اور یہ مسلمان کہتا ہے میرے لیے تو جنت ہی جنت ہے، میں جو مرضی ہے کر لوں۔ پھر جب ہو جاتا ہے، اللہ دینے والا پھر بھی اللہ ہی ہے، تو پھر منتیں نیازیں ساری کی ساری انہیں کے نام پہ، اور پھر جب نام کی باری آتی ہے تو نام بھی ایسا رکھیں گے جس سے شرک کی بو آتی ہے۔ کبھی اس کا نام پیر بخش رکھ دیا، کبھی پیراں دتا رکھ دیا، کبھی عبد الشمس رکھ دیا، کبھی کچھ سے کچھ اس کا نام رکھ دیا کہ یہ فلاں نے بخشا، فلاں بزرگ نے بخشا، فلاں نیک آدمی نے بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی پیدائش کے جتنے مراحل ہیں، یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد بھی جتنے انسان دنیا میں آ رہے ہیں، یہ میرا رب پیدا کر رہے ہیں۔ جس کو دے، بیٹے دے، بیٹیاں دے، کچھ بھی نہ دے، دونوں دے، یہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ تو مشرکین کرتے تھے، آج ایمان والے اس شرک میں کہ وہ نظر و نیاز کسی اور کرتے، کسی کی بال بڑھا رہے ہیں اور کہیں جا کے کر رہے ہیں، کہیں مانگ کے کپڑے پہنا رہے ہیں، کہیں مانگ کے کھلا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری وہ شرک ہے جو اللہ کے ساتھ ایمان والے کر رہے ہیں۔
اور مشرک کے لیے جہنم ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ان کے بارے میں آپ بات بھی کریں گے تو آپ بہت سخت گناہ گار ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے انسان پہ لگ جاتے ہیں۔ تو آدم کی تخلیق سے لے کر سب کچھ اس کے بعد پیدا کرنے والا انسان کے اندر، اگر انسان سے انسان پیدا نہ ہو تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی پیدا ہو جائے، کچھ بھی نہ پیدا ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بالکل بے بس ہے۔ تو اس لیے سب کچھ، اولاد دینے والی میری ذات اللہ کی ہے، سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْءً وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اے بے وقوفو، اے کم ظرفو، اے نادانو، ان سے کوئی اللہ کا شریک بناتے ہو، اور وہ بھی اس کام میں کہ اولاد دینے میں، کہ جو کچھ جنہوں نے پیدا نہیں کیا، کوئی چیز انہوں نے خلق نہیں کی ہے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے۔ غیر اللہ سے مانگتے جو خود بھی اللہ کے محتاج ہیں، جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اس ذات سے مانگ جو حی القیوم ہے۔ یہ کیا دے سکتا ہے؟ جب بھی دعا مانگے گا تو اگر مر بھی جائے گا تو اس کے پاس دعا لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ تیری آخرت میں ساری آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ یہ دنیا کے انسان کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے سے پہلے مر سکتا ہے، جس سے ہم مانگ رہے ہیں ابھی وہ بچہ پیدا ہی نہیں، اور جس کو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جی اس کی منت سے، اس کی دعا سے، اس کے کہنے سے، اس کے تعویذ سے، اس کی مٹی سے یہ آیا ہے، اس کے چھو سے یہ آیا ہے، وہ اس سے پہلے مر جائے تو کیا وہ تو اس کو بھی نہیں روک سکتا؟ کتنی کم ظرفی ہے انسان کی، کہ ان لوگوں سے امید، ان ہستیوں سے امید جو بے بس ہیں، جو باطل ہیں، جو محکوم ہیں، جو قدرت کے فیصلوں کے پابند ہیں، جینے مرنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے محتاج ہیں۔ ولا یستطیعون، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے، غور کرے انسان، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، لہم ان کے پاس، نصرم کہ وہ کسی کی مدد کر سکیں، بلکہ ولا انفسہم ینصرون، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک انسان کے پاس اپنے پاس اگر کچھ نہیں ہے، وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ ہو تو انسان دے سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی مدد وہ اپنی نہیں کر سکتے، اپنی موت کو نہیں روک سکتے، اپنے بھوک کو نہیں روک سکتے، اپنی پیاس کو نہیں روک سکتے، گرمی سردی کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے، اتنے محتاج ہیں، اتنے بے بس ہیں، دوسروں کو کیا مدد کریں گے؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خزانے تو میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ بلائیں ان کو ہدایت کی طرف، یہ بتوں کی بھی بات ہو رہی ہے اور بت کے پجاریوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی بتوں کی بھی اور بتوں کے ساتھ شرک کرنے والے، یعنی غیر اللہ کی بھی، اور جو اللہ کے ان کو شریک بناتے ہیں، دونوں کی بات ہے۔ اگر ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، لا يَتَّبِعُوكُمْ، کبھی اتباع نہیں کریں گے۔ وہ تو آ ہی نہیں سکتے، جو چلے گئے، مر گئے، فوت ہو گئے، بت بنا لیے، کوئی اور تصویر بنا لی، وہ تو ویسے ہی ہدایت پہ نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ ان کے اوپر اتنے فریفتہ ہیں کہ ان کو بھی ہدایت کی طرف بلائیں تو کہتے نہیں، ہمارے آبا و اجداد یہی کرتے تھے، ہمارے بڑوں بزرگوں نے یہی بتایا، بس اسی سے ہمارا جب کام ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ اور ضرورت ہی نہیں، ہم تو بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ سواء علیکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برابر ہے، اور آگے آ کے امت کے لیے ان کو بلاتے رہو، برابر ہے، ادعوتموہم ام انتم صامتون، آپ ان کو بلائیں یا ان کو نہ بلائیں، چپ چاپ رہیں، ان کے لیے برابر ہے۔ نہ بت سنتے ہیں، نہ پتھر سنتے ہیں، نہ لکڑی سنتی، نہ تصویر سنتا، نہ گزرا ہوا بندہ، فوت ہوا بندہ سنتا ہے۔ یہ بھی ان کی محبت میں اتنے اندھے ہیں کہ یہ بھی بات نہیں سنتے۔ جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی نیک لوگوں کے بت بنائے تھے، نیک لوگوں کی پرستش، اور ان کو اپنا مددگار اور اللہ کا سفارشی اور وہ سارا بنایا تھا، ان کو چھوڑ دیا۔ آج بھی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کم شرک کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ کم شرک کرتے ہیں، لیکن جو اس کے بعد آنے والے لوگ ہیں، جن کو ہم نے اپنے آپ کو مطلب نیک سمجھ لیا، نیک ہوں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن ان کے رتبے انبیاء سے بھی ہم نے بڑھا دیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، عبادن بندوں میں سے، دیکھیں آپ، بت بھی نکل گئے، پتھر بھی نکل گئے، وہ میٹل کے بت بھی نکل گئے، تصویریں بھی نکل گئے، اب انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور آج کچھ لوگ اپنے بڑے کو، بزرگوں کو، نیکوں کو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن انسانوں کو پکارتے ہیں، عبادن انسانوں کو، امثالکم فدعو، وہ اسی طرح مانت تمہارے ہیں، جیسے تم انسان ہو ایسے وہ بھی انسان ہیں، ان کے اچھے اعمال، ان کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی، آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، اور نیکی کر کے
کوئی نوز باللہ خدا کا حصے دار نہیں بن جاتا، خدا کے ساتھ اس کو کوئی اس کی قدرت میں وہ شریک نہیں ہو جاتا، اس کی بادشاہی میں شریک نہیں ہو جاتا، وہ اس کے اپنے کام آئیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فدعوہم، ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں۔ مرے ہوئے لوگوں کو جب پکارتے ہو، بتوں کو پکارتے ہو، تو چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی مشرکین جو ہیں وہ تو پتھر کے بت رکھتے تھے، اور آج توحید پرست جو ہیں وہ انسانوں کو پکار رہے ہیں۔ مسلمان انسانوں کو پکار رہے ہیں جو چلے گئے ہیں، کوئی سینکڑوں سال پہلے، کوئی ہزاروں سال پہلے، وہ ان کو پکار رہے ہیں، مردوں کو پکار رہے ہیں۔ انہوں نے تو مورتیوں کو، پتھروں کو پکارا، یہ مردوں کو پکار رہے ہیں، حالانکہ یہ سارے کے سارے چلے گئے ہیں۔ تو ہر دور میں مشرکین جو ہیں وہ اہل توحید کو ایسے ہی ڈراتے رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی ہے، الہم ارجل یمشونا، کیا ان کے پاؤں ہیں؟ اگر دنیا میں تھے بھی تو اب نہیں ہے مرنے کے بعد، بہا کہ اس کے ساتھ وہ چلیں، ام لہم ایدن یبشتون بہا، کیا اللہ نے ان کے ابھی بھی ہاتھ ہیں ان کے پاس کہ جس سے چل سکیں، وہ تمہارے کام آ سکیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ابھی بھی سلامت ہے کہ وہ ان کے ساتھ دیکھ سکیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ وہ ان سے سن سکیں۔ یعنی 4 علامات اللہ نے بے بسی کی بتائیں ان کے، کہ ان کے کان بھی نہیں ہے کہ وہ سن سکیں، ان کی آنکھیں بھی نہیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں، ان کے ہاتھ بھی نہیں ہے وہ پکڑ سکیں، ان کے پاؤں بھی نہیں ہے کہ وہ چل سکیں، وہ تو خود اتنے بے بس اور مجبور ہیں۔ قُلِ ادعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ان کو بلا لو اپنے سارے شریکوں کو جو اللہ کا شریک بناتے ہو، جن کو تم بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، ثُمَّ كِيدُونَا فَلَا تُنظِرُونَ، میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو وہ چلو، اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ یہ آج ایمان والوں کے لیے بھی آج ڈرایا جاتا ہے، بدواؤں سے ہم ڈر جاتے ہیں، کسی سے ڈر جاتے ہیں سارے، جو رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، بدواؤں سے بھی ڈرتا ہے، صحیح باتوں سے بھی ڈرتا ہے، غلط باتوں سے بھی ڈرتا ہے۔ تو رب کا، دنیا کا خوف اور انسانوں کا خوف تب انسان سے نکلے گا، غیر اللہ کا خوف تب نکلے گا جب اللہ دل میں ہوگا۔ جب دل میں غیر اللہ ہوگا تو پھر ہر چیز سے انسان ڈرے گا کہ اس کی بددعا سے مر جاؤں گا، اس کی بددعا سے بیمار ہو جاؤں گا، اس کی بددعا سے مال ضائع ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں، جو میرا رب چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔